بے اولاد عورت کی 7 نشانیاں۔ جو عورتیں یہ کام کرتی ہوں ان کو کبھی اولاد نہیں ہوتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عورتوں کی یہ نشانیاں بیان کیں۔ کیا یہ نشانیاں آپ میں تو نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس قسم کی خواتین کے کبھی بچے نہیں ہوتے۔ اولاد اللہ کی طرف سے ایک انوکھا تحفہ ہے۔ اولاد کی پیدائش ہر انسان کی خالص خواہش اور ضرورت ہے، جو خاندان کی نسلی ترقی کو یقینی بناتی ہے۔ شادی شدہ جوڑے کی خوشی اس وقت تک ادھوری رہتی ہے جب تک کہ انہیں اولاد نہ ہو۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ نیک اور صالحہ اولاد اپنے والدین کے لیے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ ہوتی ہے۔ جب بھی بے اولادی کا ذکر آتا ہے تو ہم اکثر عورت کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بہت سے خاندان متاثر ہوتے ہیں، خاص طور پر خواتین۔ تاہم یہ ضروری نہیں کہ وہ عورت ہی ہو جو بے اولادی کی وجہ ہو۔ بے اولادی مردوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو ہمیں ایک ایسی عورت بہت مطمئن دکھائی دیتی ہے جس کے بچے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک ایسی عورت جس کے بچے نہ ہوں، اس کے لیے خوشگوار زندگی ناممکن دکھائی دیتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی 7 خواتین کے بارے میں بتائیں گے جنہیں فرشتوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا تھا کہ ایسی عورتیں کبھی بچے پیدا نہیں کر سکتی۔ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ناظرین، یہ واقعہ کچھ یوں ہے۔ ایک مرتبہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، 5 عورتوں کا ایک گروہ آپ کے پاس آیا اور پوچھا کہ ہمیں بتائیں کہ آخر کیوں ہمارے ہاں فرزند پیدا نہیں ہوتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پریوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا وجہ ہے، ان عورتوں کے گھر بچے پیدا کیوں نہیں ہوتے۔ پریوں نے سمجھایا کہ 7 قسم کی عورتوں کے کبھی بچے نہیں ہوں گے۔ ان میں سے پہلی عورت ہے جس کا رحم ابھرا ہوا ہو، یعنی اس کی بچہ دانی الٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے مادہ اپنی صحیح جگہ پر نہیں رہتا، جس کی وجہ سے اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس کی نشانی یہ بتائی جاتی ہے کہ ہم بستری کے دوران عورت کو سر میں درد ہوتا ہے۔ جس عورت کے رحم میں ہوا بھری ہو، یعنی اس کا منہ اوپر سے بند ہو، اس کی دوسری علامت یہ ہے کہ ہم بستری کے دوران اس کے جسم میں درد ہوتا ہے اور چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے۔ جو خواتین بچے پیدا نہیں کر سکتی، ان کی تیسری علامت یہ ہے کہ ان کی رحم میں بہت زیادہ گوشت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ عموماً موٹاپے کا شکار خواتین میں دیکھا جاتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب وہ ہم بستری کرتی ہیں تو بعد میں انہیں اپنی ریڑھ کی ہڈی میں درد محسوس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بچے پیدا نہیں کر پاتی۔ پریوں نے جو اگلی نشانی بتائی وہ یہ ہے کہ جس عورت کے رحم میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں وہ بھی بچے پیدا نہیں کر سکتی، اور اس کی علامت یہ ہے کہ جنسی تعلقات کے دوران خواتین کی پنڈلیوں اور ایڑیوں میں درد ہوتا ہے۔ اس مسئلے میں مبتلا عورت کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس کے بعد اگلی نشانی یہ ہے کہ ان کے رحم میں گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، خون کی گردش رک جاتی ہے اور مادہ وہاں ٹھہر نہیں سکتا۔ ناظرین، جو علامات بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ دل بے چین ہو جاتا ہے اور ایسی عورت بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان علامات والی خواتین بھی بچے کو پیدا کرنا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد رحم میں ضرورت سے زیادہ سردی بھی اولاد سے محروم ہونے کی وجہ بن جاتی ہے۔ اس کی علامت یہ بتائی جاتی ہے کہ ایسی عورت کو سینے میں درد ہوتا ہے، اور یہ علامت پریوں نے بتائی تھی۔ پریوں کی طرف سے ان عورتوں کے بارے میں جو آخری نشانی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر عجیب و غریب جنات رہتے ہیں، یا آسیب کا سایہ ان کے اندر رہتا ہے، اور وہ اندر کے بچے کو مار ڈالتے ہیں۔ وہ مادہ کے رحم میں موجود مختلف چیزوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہم بستری کے دوران درد محسوس نہیں کرتی اور نہ ہی لذت محسوس کرتی ہیں۔ یہ وہ 7 عورتیں ہیں، یہ بانجھ عورتیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ بچے کیوں نہیں پیدا کر پا رہی۔ ناظرین، بانجھ پن صرف خواتین میں نہیں ہوتا، بانجھ پن مردوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ مردانہ بانجھ پن سے مراد کسی مرد میں صحت کا کوئی مسئلہ ہے جو اس کی خاتون ساتھی کے حاملہ ہونے کے امکانات کو کم کرتا ہے۔ 100 میں سے 13 جوڑے غیر محفوظ جنسی تعلقات کے باوجود حاملہ ہونے سے قاصر ہیں۔ مرد اور عورت دونوں میں بانجھ پن کی بہت سی وجوہات ہیں۔
بانجھ پن کے 1/3 سے زیادہ کیسز میں مرد شامل ہوتا ہے۔ یہ اکثر منی کی کم پیداوار یا نطفہ کی ساخت کے ساتھ مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صحت مند بالغ نطفہ پیدا کرنے میں ناکامی بہت سے عوامل پر منحصر ہے۔ مسائل سپرم کو بننے سے روک سکتے ہیں۔ مسائل سپرم کو انڈے تک پہنچنے سے روک سکتے ہیں۔ یہ مردانہ بانجھ پن کی بنیادی وجوہات ہیں۔ سپرم کی خرابیاں سب سے عام ہیں کیونکہ سپرم بہت کم تعداد میں پیدا ہوتے ہیں یا بالکل نہیں ہوتے۔ زندگی کے انتخاب بھی سپرم کی تعداد کو کم کر سکتے ہیں۔ تمباکو نوشی، شراب پینا اور کچھ دوائیں لینا بھی سپرم کی تعداد کو کم کر سکتا ہے۔ مردوں کے مقد کے امراض میں رگوں کی سوجن شامل ہے۔ یہ بانجھ پن مردوں میں زیادہ عام ہے اور مناسب خون کے بہاؤ کو روک کر سپرم کی پیداوار کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اندرونی مقد اس وقت ہوتا ہے جب منی جسم کے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ مقد سے باہر نکلنے کی بجائے یہ آپ کے مثانے میں چلا جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب جنسی ملاپ کے دوران آپ کے مثانے کی پرت اور اس کی پرت بند نہیں ہوتی۔ منی میں عام نطفہ ہو سکتا ہے لیکن منی مقد سے خارج نہیں ہوتی، اس لیے یہ مقد تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ حالت پیشاب کے نظام کو خراب یا صحت کے مسائل کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ مقد کی علامات کے بعد اب گندا پیشاب اور خون مقد ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات مرد کے جسم میں ایسے جراثیم پیدا ہوتے ہیں جو اس کے اپنے سپرم پر حملہ کرتے ہیں۔ جراثیم اکثر چوٹ، سرجری یا انفیکشن کی وجہ سے بنتے ہیں۔ وہ سپرم کو حرکت اور عام طور پر کام کرنے سے روکتے ہیں۔ یہ جراثیم سپرم کے لیے انڈے میں گھسنا مشکل بنا سکتے ہیں۔ یہ کچھ وجوہات تھیں جو بانجھ پن کا باعث بنتی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو خواتین کو اس تناظر میں دیکھا جاتا ہے اور انہیں ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ سچ نہیں ہے۔ بعض اوقات مرد بھی عیبوں کا شکار ہوتے ہیں، نہ صرف خواتین، لیکن ہمارا معاشرہ اس حقیقت کو ماننے سے گریزاں نظر آتا ہے اور اسے تسلیم نہیں کرتا، جو کہ بالکل غلط ہے۔ بے اولاد کے لیے ایک انتہائی مجرب وظیفہ، قرآنی وظیفہ آپ کو ان میاں بیوی کے بارے میں بتاتا ہے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے اور آج ڈاکٹر سے علاج کروا کر تھک چکے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے، انتہائی صبر اور کامل یقین کے ساتھ روزانہ صبح شام، فجر کی نماز کے وقت اور مغرب کی نماز کے بعد اس مبارک آیت کو 21 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کریں۔ یاد رکھیں اس مبارک آیت سے پہلے اور بعد میں درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ نیک اولاد سے نوازے گا۔ اور یہ مبارک آیت قرآنی وظیفہ ہے جو کہ قرآن پاک کی سورۃ سجدہ پارہ نمبر 21 کی 7 سے 9 تک کی آیات ہیں۔ ایسے جوڑے اس کا ورد کریں، انہیں اس مشکل کا سامنا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کا آغاز مٹی سے ہوا، پھر اس نے اپنی اولاد کو مادہ حیات سے پیدا کیا، محض پانی کو نچوڑ کر، پھر اس اولاد کے اعضاء کو پاک کیا، اس نے اس میں اپنی روح پھونکی اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ اس کے باوجود آپ بہت کم شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ کے قریب ایک نیک عورت رہتی تھی۔ اس کا نام سلیم تھا۔ اس کی شادی کو کئی سال گزر چکے تھے، لیکن اللہ نے اسے اولاد سے نوازا نہیں تھا۔ ہر سال حج اور عمرہ کے لیے آنے والے زائرین کے قدموں کی آہٹ سن کر دعا مانگتی: اے میرے رب، جس طرح تو ہر بندے کی حاجت پوری کرتا ہے، اسی طرح میری گود بھی بھر دے۔ لیکن سال گزر گئے، اس کی دعائیں بے جواب رہیں۔ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید اس کے اعمال میں کچھ گڑبڑ ہے، دوسروں نے کہا یہ صرف قسمت ہے۔ لیکن ہر رات تہجد کے وقت عورت جاگ کر اللہ سے دعا کرتی کہ اے میرے رب، اگر تو چاہے تو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، مجھے تیری قدرت پر یقین ہے۔ ایک دن وہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر تھے۔ عورت نے نرمی سے دعا کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سب کچھ آزمایا، دوائیاں آزمائی، میں نے دعا کی، لیکن میری کوئی اولاد نہیں، میرا دل بہت ٹوٹا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی سے فرمایا کہ اے عورت، پریشان نہ ہو، جب اللہ دیتا ہے تو بہترین وقت پر دیتا ہے۔ کبھی اولاد نہ ہونا امتحان ہوتا ہے اور کبھی دیر سے اولاد پیدا ہونا۔ اگر رحم کرو تو صبر کرو، برداشت بڑھاؤ اور صدقہ کرو۔ وہ مسلسل الحمدللہ کہتی ہوئی غریبوں کو کھانا کھلانے لگی۔ کئی مہینے گزر گئے۔
ایک رات اس نے خواب میں دیکھا اس کی گود میں ایک روشن بچہ رکھا جا رہا ہے۔ صبح جب وہ بیدار ہوئی تو اسے اپنے دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ کچھ دنوں بعد اللہ نے اپنی قدرت سے اسے امید کی بشارت دی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ خوشی خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ دیکھو، اللہ تاخیر کرتا ہے مگر دیتا ہے، اور جب دیتا ہے تو برکت سے دیتا ہے۔ عورت نے ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب بھی کوئی بے اولاد عورت ان کے پاس آتی تو وہ کہتی کہ دیر سے ملنے والی نعمت جلد ملنے والی نعمت سے زیادہ قیمتی ہے۔ بس صبر کریں، انتظار کریں اور یقین رکھیں کہ آپ کی دعائیں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ آخر میں وہ خاتون ہمیشہ یہ پڑھتی، اے اللہ، ہر محروم بے اولاد جوڑے کو صالحہ اور پاکیزہ اولاد عطا فرما، اور ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے عافیت کا باعث بنا۔ بے اولادی ایک ایسا امتحان ہے جو انسان کو دل کی گہرائیوں سے توڑتا ہے، لیکن یاد رکھو کہ جب اللہ کسی شخص کا امتحان لیتا ہے تو وہ ان کے صبر اور ایمان کو دیکھتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے۔ یعنی اولاد دینا یا نہ دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ البتہ جو بے اولاد ہیں وہ اللہ کے خاص امتحان میں مبتلا ہیں۔ اولاد کو روک کر اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان کو کسی بڑی آزمائش یا مشکل سے بچا لیتا ہے جس کا خود انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو جنت سے نوازتا ہے۔ بے اولادی کمزوری نہیں بلکہ اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کا موقع ہے۔ ایک پرہیزگار مرد اور عورت کی شادی کو 20 سال ہو چکے تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی۔ انہوں نے ہمیشہ اس یقین کو برقرار رکھا، شاید اللہ نے ہمیں اس لیے اولاد نہیں دی کہ ہم دوسروں کے کام آئیں۔ ہر ماں وہ یتیموں کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے، بیواؤں کی مدد کرتے، اور قرآن پاک کی تعلیم دینے والے بچوں کے لیے کپڑے اور کتابیں خریدتے۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت نے ان سے کہا کہ بیٹا، تم دونوں نے اپنی زندگی دوسروں کے لیے وقف کر دی ہے، اللہ تمہیں ضرور اولاد سے نوازے گا۔ چند ماہ بعد ایک بچہ ان کی دہلیز پر لاوارث پایا۔ انہوں نے اسے گود لے کر پیار سے پالا اور بڑا ہو کر قرآن پاک کا حافظ بن گیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ سچا بچہ وہ ہے جو نیک ہو، چاہے تم اسے نہ جانتے ہو۔ بے اولادی کا روحانی علاج یہ ہے کہ روزانہ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 99 کا ورد کرنا۔ اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو بہترین وارث ہے۔ اسی طرح استغفار کی کثرت کریں، صدقہ دیں، خصوصاً یتیموں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں۔ اللہ کبھی تاخیر کرتا ہے لیکن کبھی انکار نہیں کرتا۔ بعض اوقات وہ دعاؤں کا جواب دیتا ہے تاکہ اس شخص کا ایمان مضبوط ہو۔ بعض اوقات اولاد نہ ہونا اولاد پیدا کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ اللہ تمام بے اولادوں کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمام بے اولاد جوڑوں کو نیک اولاد عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں لکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔